السلام علیکم بابا جی۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی یہ تو قاری سعید چشتی صاحب ہیں جو ایک نامور قوار رہے ہیں، آج تک ان کی قوالیاں سنی جاتی ہیں، پرکھی جاتی ہیں ہر نظریے سے، ہر لحاظ سے۔ جس دور میں بھی آئی ان کی قوالیاں نے ٹاپ کیا ہے، ہر دور میں ان کی قوالیاں مشہور رہی ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ کچھ معلومات ہمیں بھی دیں ان کے بارے میں، کیا نظریہ آپ کا ان کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری سعید چشتی شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اچھے قوال تھے، اور ایسی ہستیاں، ایسی شخصیت بہت کم ہوتی ہیں۔ جس طرح 100 سال بعد ایک مجدد پیدا ہوتا ہے، ہر 100 سال بعد، ایک صدی بعد ایک قلندر پیدا ہوتا ہے، ایک قاری پیدا ہوتا ہے، ایک صوفی پیدا ہوتا ہے، ایک ولی پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح 100 سال بعد جو پیدا ہونے والی لیجنڈ اور قابل ستائش تعریف جو ہستی ہے وہ قاری سعید چشتی صاحب ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صدی کے قاری ہیں یہ، اور ان جیسا قاری نہ ہوا ہے نہ ہونا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی سوچ بہت خوشگوار سوچ تھی، ان کی سوچ بڑی مست سوچ تھی، ان کی سوچ بڑی اچھی سوچ تھی، اور ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ میرے سے ہر کوئی راضی رہے، اور راضی رکھنے میں وہ تقریباً انہوں نے فیصلہ بات کیا، بلکہ آؤٹ آف سٹی میں بڑے ایسے لوگ جو ان کے جاننے والے، ان کا دل لگا کے رکھا ہوا تھا، ان سے پیار محبت کا انہوں نے ایک طریقہ رکھا ہوا تھا۔ قاری سعید چشتی صاحب کا جو پہلا والیوم آیا، علی دم دم دے اندر دمادم مست قلندر، اب اس قوالی کو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کم لوگ ہوں کہ جنہوں نے سمجھا، سنا ہر ایک نے، اور آج آپ کو شہید ہوئے تقریباً 17 سال ہو جا رہے ہیں۔ 1995 میں آپ شہید ہوئے، اور 2011 آ گیا، تو آج تک لوگ جو ہے نا ان کی قوالیوں کو بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ تو قاری سعید چشتی صاحب نے جو وہ پہلا والیوم جو کہا ہے نا، اس میں زیادہ جو ہے نا رجحان اور زیادہ جو ہے نا سلسلہ وہ معرفت کا، انہوں نے اس میں بڑی اچھی اچھی سی باتیں کی ہیں۔ میرا خیال اگر ان کے اس پہلے والیوم کے ٹاپک کو ہی اگر بتایا جائے، اسی کے موضوع کو، اس کے متعلق باتیں کی جائے اس موضوع میں، تو میں سمجھتا ہوں بہت ٹائم گزر جائے گا۔ ان کا پہلا والیوم ہے جس میں انہوں نے ایک انسان کی حقیقت بتا دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ اس حقیقت میں اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو اور پورے یعنی کہ چوٹی کے کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو علی سے لو لگا لو، 4 یاروں سے لو لگا لو، پنجتن پاک سے لو لگا لو۔ یعنی ان کی ساری زندگی اسی میسج میں گزری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو، پنجتن پاک سے محبت کرو، حق 4 یار کے ساتھ الفت و محبت کا ایک جو ہے نا ارتقا رکھو۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں کروٹے کروٹے رحمت عطا فرمائے۔ شہید کبھی مرتا نہیں، زندہ ہوتا ہے۔ میں نے ذاتی طور پہ قاری سعید چشتی شہید رحمت اللہ علیہ کو بہت سی جگہوں پہ پایا ہے، بہت سی جگہوں پہ پایا ہے۔ میں آج اگر میرا نام چشتی بابا ہے تو یہ قاری سعید چشتی صاحب کے توسل سے ہے، حالانکہ میری نسبت چشتیوں کے ساتھ نہیں ہے۔ میری اگر نسبت ہے تو ایک استادی شاگردی کے لحاظ سے قاری سعید چشتی صاحب کے ساتھ ہے۔ اس نسبت سے میں اگر مجھے کوئی پوچھ رہے کہ چشتی بابا یہ کوئی نسبت ہے تو میں انہیں کہتا ہوں ہاں جی قاری سعید چشتی صاحب کے ساتھ میری نسبت ہے، حالانکہ میں جن کا بالکا ہوں سلطان العارفین مولا کائنات شمس الاولیاء حضرت بابا شادی شاہ سرکار مولا علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ میری جو ہے نا وہ پیری مریدی کا ایک سلسلہ ہے، لیکن استادی شاگردی کا جو معاملہ ہے نا وہ قاری سعید چشتی صاحب کے ساتھ ہے۔ ان کے متعلق میں صرف یہی کہوں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور ولی بندے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مزار بننا چاہیے، کیونکہ جو شہید یہ شہر لاہور میں آ کے ہمارے ساتھ یعنی کہ ہمارے معاملات جو ہے نا وہ حل کر سکتا ہے، تو وہ فیصلہ آباد میں بیٹھا کئی لوگوں کے معاملات حل کر دے گا۔
تو آج کل ان کے بچے ہیں وہی چشتی، نوید چشتی، یعنی بڑا اچھا وہ بھی یعنی کہ قوالیاں گاتے ہیں، لیکن جو باپ تھا وہ باپ ہی تھا، اس جیسی کوئی ریس کر ہی نہیں سکتا، چاہے کوئی بھی ہو۔ ہاں جس پہ اللہ کی مہر ہو وہ شاید کوئی کر لے۔ قاری وحی چشتی کی ہم قوالیاں سنتے ہیں، لیکن وہ بات نہیں ہے جو قاری سعید چشتی صاحب کی تھی۔ ہم نے نصرت کو بھی سنا، وہ کوئی کمال نہیں ہے نصرت میں اتنا، عزیز میاں قوال سنا، کوئی کمال نہیں ہے۔ جو کمال قاری سعید چشتی کا آج بھی آپ کہیں بھی چلے جائیں، پاکستان کے کسی بھی خطے پہ چلے جائیں، قاری سعید چشتی کی قوالی سننے کو ملے گی۔ 12 ربیع الاول کا کوئی بھی پروگرام آتا ہے، قاری سعید چشتی کی قوالیاں لگی ہوتی ہیں۔ یہ ٹرالیوں پہ جو ریتے اور اینٹیں سیرمنٹ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی قاری سعید چشتی کی قوالیاں لگائی ہوتی ہیں۔ ہر گھر میں قوالی لگی ہے قاری سعید چشتی کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جس نے بھی مثلا کہ قتل کیا، شہید کیا، اچھا نہیں کیا، اس نے، میں یہ سمجھتا ہوں اس نے اسلام کا بہت بڑا نقصان کیا قاری سعید چشتی کو قتل کر کے۔ انہوں نے ملک پاکستان کے ایک عظیم فنکار کا قتل نہیں بلکہ اس نے پاکستان کی شہرت کا قتل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو درجہ عطا فرمائے۔ میری کوشش ہے اور میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ قاری سعید چشتی صاحب کا جو ہے نا مزار انور میں برکتیں دے، اور ہمیں جو ہے نا کم از کم قاری سعید چشتی صاحب کے میسج کو آگے کنوے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری یہ دعا ہے کہ میں جو ہے نا قاری سعید چشتی کے مشن کو تو لے کے چلا وہ آگے، لیکن قوالی کی صورت میں نہیں، باوائی ویڑا کی صورت میں۔ تو انشاءاللہ یہ باوائی ویڑا قاری سعید چشتی صاحب کا ویڑا، میرا ویڑا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں جو بھی ہمارا جو مقصد ہے نا باوائی ویڑے کا، وہ یہی مقصد ہے کہ ہم شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی کے تعدادات کو ختم کریں، ایسی تعلیم کے خلاف ہم اقدام اٹھائیں کہ جن مدارس میں بنیادی تعلیم ایسی ہوتی ہے کہ جس کو جو تعلیم پانے کے بعد کسی پہ کفر کا الزام لگایا جائے، کسی پہ کچھ الزام لگایا جائے، ایسے جو ہے نا وہ یعنی کہ ایسے مدارس کے خلاف ہمارا یعنی کہ سخت ایکشن ہوگا، اور سخت اس کے خلاف ہم جو ہے نا وہ بلکہ وہ ایسے مدرسے بند ہی کر دیں گے۔ جہاں تک رہی بات شیعہ سنی، ہم یہ نہیں کہتے کہ مسلک چھوڑو سنی بن جاؤ، مسلک چھوڑو شیعہ بن جاؤ، نہیں بھائی، جو تم جو بھی ہو رہو، تمہارا مسلک تمہارے گھر میں، تمہارے ذہن میں، تمہارے دل میں، لیکن یہ بات ذرا تھوڑی سی سوچ لو کہ یہ مذہب و مسلک کئی بعد میں ہے، پہلے انسانیت آئی ہے۔ انسانیت سے جو محبت کرنے والا ہے نا، وہی انسان ہے، مسلمان ہے، اسلام ہے۔ اسلام نے بھی آ کے انسانیت کا ہی درس دیا۔ تو ہم یہ شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی کے تضادات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ عشق رسول پہ بات کریں گے، ہم زیادہ سے زیادہ ہم انسانیت پہ بات کریں گے، اور یہ ہماری کوشش ہے کہ ہم باوائی ویڑے کو لے کے چلیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو عیسائی، سکھ، دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ ایک جو ہے نا یعنی کہ اظہار یکجہتی اس لیے رکھیں کہ ایک امن قائم رہے، نہ کہ انتشار رہے۔ ہاں ہم کسی کو اگر قائل کر سکتے ہیں تو اپنے اخلاق و کردار سے، اپنے حق سچ کے علم سے، اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈنڈا کا کوئی زور نہیں ہے۔ باقی قاری سعید چشتی صاحب جیسا بندہ نہ میں نے آج تک دیکھا نہ ہو۔ شکریہ۔